سنت رونا کا سنی مسلمان تقریر فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ اور جب تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے کرتے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور ایک شخص کی طرف کو دیکھنے لگے. اور وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ وہ آرام سے سو رہا تھا، مجمع میں بیٹھا ہوا، آنکھیں بند ہیں، سو رہا ہے. مگر بڑے پیر اس کی طرف کو دیکھ کر کے خاموش ہو گئے. سارے لوگوں نے سوچا یہ کتنا کیسا شخص ہے کہ بڑے پیر کی تقریر میں سو رہا ہے. بڑے پیر اٹھے اور اٹھ کر کے اس کی طرف کو چلے. لوگوں نے سوچا اسے محفل سے نکال دیا جائے گا، لوگوں نے سوچا اسے ڈانٹیں گے، لوگوں نے سوچا اسے ماریں گے، لوگوں نے سوچا بڑے پیر آج اس کا کان پکڑیں گے، محفل سے باہر کر دیں گے. مگر سنو، وہاں پر جو جلسہ ہو رہا تھا، جو محفل ہو رہی تھی، غوث پاک کی محفل، غوث پاک کی تقریر تھی، غوث پاک مقرر تھے، غوث پاک بیان کر رہے تھے. جب اس کے وہاں پر پہنچے سیدھے اس کے پاس گئے، جا کر کے اس کا کان نہیں پکڑا، اسے جگایا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، اسے بھگایا نہیں، بلکہ ہاتھ باندھ کر کے غوث پاک اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ سو رہا ہے. غوث پاک نے تقریر روک دی اس لیے تاکہ یہ اس کو جگایا جائے، مگر غوث پاک اس کے پاس جا کر اس کو جگاتے نہیں ہیں، اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اس کو پھٹکارتے نہیں ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی غوث پاک کو دیکھے، کبھی سونے والے کو دیکھے. تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی بڑے پیر آ گئے، آگے تقریر کرنے لگے. لیکن لوگوں کے دل میں یہی بات، یار بات ہوئی کیوں، معاملہ کیا؟ تقریر کے بعد لوگوں نے ہاتھ چومے، سر پہ ہاتھ رکھوایا. اور یہ رکھوانے کے بعد اب کہا حضور ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، حضور کچھ سوال ہے، حضور ہم آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. بڑے پیر مسکرائے، سمجھ تو گئے مگر پھر بھی کہا چلو پوچھ لو، تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، پوچھو تاکہ اور لوگ بھی سن لے کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو بڑے پیر سے ان لوگوں نے کہا حضور یہ شخص ہے جس کو ہم پکڑ کے لائے ہیں، اسے مجمع میں سونا نہیں چاہیے تھا مگر یہ مجمع میں سو گیا، اسے آپ کو ڈانٹنا چاہیے، اسے مجمع سے نکالنا چاہیے. آپ نے تقریر چھوڑی، اس کے پاس آ گئے، آپ نے ڈانٹا نہیں مگر کھڑے ہو گئے. اتنا بتا دے سرکار، آپ نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں، ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہے؟ تو بڑے پیر نے کیا جواب دیا؟ بڑے پیر کہنے لگے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے پوچھو کہ تو سو رہا تھا، سوتے سوتے تو خواب میں کیا دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا یہ بتاؤ تم کیا دیکھ رہے تھے؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا ارے میں نے بڑے پیر کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، یہ سید زادے ہیں، یہ غوث پاک ہے. میں نے دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا یار یہ آل رسول ہے. جب ان کا جواب نہیں ہے تو ان کے نانا کا جواب کہاں سے ہوگا؟ میں آقا کو تو دیکھ نہیں سکتا، میں آقا کو دیکھ نہیں سکتا، میں نانا کو دیکھ نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. کاش میں نبی کے زمانے میں ہوتا، میں آقا کو دیکھتا. میں مجبور یہی سنتا ہوا میری آنکھ لگ جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے آقا محمد الرسول اللہ میرے سامنے ہے اور میں سو رہا تھا، خواب میں نبی کا دیدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سرزمین رونا کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں خواب میں نبی کا دیدار کر رہا تھا. یہ تو وہ بولا جو سو رہا تھا. اب غوث پاک کیا بولے یہ بھی سنو، بڑے پیر صاحب کیا بولے یہ بھی سنو. کہا یہ سو رہا تھا تو میرے نانا کا دیدار کر رہا تھا. ارے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کرسی کو چھوڑا
اس کے لیے چھوڑا، میں نے تقریر روکی اس کے لیے روکی، ارے میں جا کر کے کھڑا ہوا اس کے لیے ہوا، نہیں میں نے جب دیکھا میرے نانا وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تب میں نے تقریر کو چھوڑا، ہاتھ باندھا اور نبی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہ ہے جو خواب میں آقا کا دیدار تھا، اور عبدالقادر وہ ہے جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نانا کا دیدار۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو، جہاں پر جلسہ ہوتا ہے اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے آقا تشریف لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رہے یار، خیر یہاں تو ایسا نہیں ہے معاملہ، کئی جگہ ہندوستان میں گئے ہوں تو ایسا ہوتا ہے، بوڑھے پرانے کچھ لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اس عمر کے بچے یہ جو جلسہ کرا رہے ہیں ڈیجوں پہ ناچتے ہوئے اچھے لگیں گے، ہمیں شراب پیتے ہوئے اچھے لگیں گے، شراب پی کر کے ڈھول بجاتے ہوئے اچھے لگیں گے، کسی کی شادی میں ڈی جے میں کولے مٹکاتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ آج پورے گاؤں میں، اور گاؤں کا بچہ بچہ ساتھ بھی دیتا، الحمدللہ پورے گاؤں کا بچہ بچہ ساتھ دیتا ہے، مگر سنو پیارے جو میں گفتگو کرنے والا ہوں، اب سنو، اگر میں کسی کو اچھا لگتا ہوں نا تو میری ہر چیز اسے اچھی لگے گی جی، اور اگر میں کسی کو برا لگتا ہوں تو میری ہر چیز اسے بری لگے گی، بولو ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ یہ کیڑے نکالتے ہیں، اب وہ ڈھونڈیں گے تلاشیں گے ساری باتیں لائیں گے نکال کے، کیا لائیں گے؟ بولے اتنا بڑا یہ جلسہ پنڈال یہ سب بدعت، کہیں تو میلاد کو شرک بھی لکھ دیا اور کہہ دیا، پھر دلیلیں دیں گے، سیدھے آدمی کو چپ کر دیں گے کہ یہ بتاؤ یہ جو لائٹیں اور یہ سب قرآن میں کہیں ذکر ہے، حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ ایک نام یاد کر لیا، بخاری شریف۔ نوجوانوں ایک جملہ تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، پہلے سنو، توجہ رکھنا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے۔ اب لوگ تلاش رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں جی، حدیث، ساری حدیثیں اگر پڑھو اور دیکھو تو کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا حکم اس وقت ساقط ہو گیا۔ حدیث جو نبی نے فرمایا، ابھی جو زور شور چل رہا ہے یہاں مجھے پتہ نہیں، کسی مولوی نے اگر بخاری شریف پڑھنا شروع کری، پڑھتا چلا گیا، اور آج کل موبائل کا دور ہے، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، اب نماز پہ پہنچا، نماز پڑھنے کا طریقہ آیا کہ ہم نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد اب پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے تو ایسے ہاتھ اٹھائیں گے جس کو رفع یدین بولتے ہیں، اب ہم وہ رفع یدین کریں، ارے یار طریقہ لکھا ہے، طریقہ کیا لکھا؟ اب رکوع میں سے اٹھے پھر ایسے کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں سے اٹھ کے پھر ایسے کر کے پھر نیت باندھیں گے، یہ رفع یدین۔ رفع کے معنی آتے اٹھانا اور یدین معنی دونوں ہاتھ، یہ عربی کا جملہ تھا اس لیے۔ آپ دکھا بھی دیں گے حدیث شریف میں ہے بھی، حدیث شریف میں ہے، لیکن امام کتنے ہیں پہلے یہ بتاؤ؟ 4 امام کتنے بولو؟ 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں حق ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو۔ چاروں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا ان سے تھوڑا ان سے تھوڑا ان سے تھوڑا ان سے، چاروں نہیں۔ اور انڈیا میں زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے، جی، زیادہ تر انہی کو ماننے والے ہیں۔ اب انہی کی جو ریسرچ ہے انہی کو مانیں گے، انہی کی جو ریسرچ، انہی کی جو سرچ ہے اس کو ہی ماننا ہے۔ اب کہیں گے جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی پوری سرچ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والا، ان کو فالو کرنے والا، ان کے مذہب مسلک پہ چلنے والا
پوری دنیا کا کوئی مولوی کوئی مفتی یہ نہیں دکھا سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں رفع یدین کرنا ہو، امام اعظم کے یہاں پر رفع یدین کرنا جائز نہیں، یا تو امام اعظم کو مانو گے یا پھر رفع یدین چھوڑو گے۔ اور انڈیا میں ہم لوگ رفع یدین اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو۔ اب امام شافعی ان کے نزدیک رفع یدین ہے، امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اب یہ مولویوں کا کام ہے، سنو وہ ریسرچ بھی بتا دوں تاکہ تھوڑا فرق معلوم ہو جائے، وہ ریسرچ بھی بتا دوں۔ شروع میں جب ابتدائی دور تھا، ابھی بھی کہیں کہیں ہندوستان میں مسلمان ہولی کھیلتے ہیں، آپ نے دیکھو کہیں کہیں مسلمان کی عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں۔ آپ بہار، بنگال، اڑیسہ ادھر جائیے، کہیں کہیں مسلمانوں کی عورتیں یہاں پہ بندی لگاتی ہیں۔ ارے لگاتی نہیں لگاتی، یہاں پہ بندی۔ کہیں کہیں مسلمان ادھر اڑیسہ سے آگے جائیے، جن کی شادی ہو جاتی ہے مانگ بھرتی ہیں۔ یہ سب کس کا طریقہ؟ مسلمانوں کا غیر مسلموں کا؟ اتنا تو پتہ ہی ہے۔ کہیں کہیں غیر مسلم یہاں پہ ٹیٹو بنواتے ہیں، مسلمانوں کے لڑکے بنوانے لگے۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ تھا، ہاتھوں پہ نشان، یہ کون بنواتے تھے؟ لیکن اب مسلمان جو سوچ رہے ہم ہیرو ہیں، ماڈرن ہیں، وہ بنواتے ہیں۔ لیکن سنو، کیونکہ ہندوستان میں دھیرے دھیرے جیسے ترقی کرتے گئے، جیسے آگے بڑھتے گئے، وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ پہلے لوگ آقا علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات اڑ گئی کہ آقا کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اور آقا دعا مانگتے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی کے بیٹے بیٹی کی طبیعت خراب ہے، پتا چل جائے فلاں پنڈت ہے، فلاں ہندو ہے، یا وہ کام کرتا ہے، تعویذ کرتا ہے، سفلی عمل جو بھی کرتا ہے، تو بعض اتنا پریشان ہوتا ہے اپنی بہو بیٹی یا خود کو لے کے چلا جاتا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ پنڈت ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یا تو ہون کرے گا یا پھر کسی مورتی کا، اس کا جو بھی طریقہ اس کے سامنے کرے گا، وہ لوگ کرے گا نہیں کرے گا۔ لیکن مسلمان بھی، داڑھی والے بھی نماز مجبور ہو کے چلے جاتے۔ ایسے ہی میرے آقا کا چرچا ہوا تھا کہ دعائیں کرا لے۔ ابتدائے اسلام تھا، ابتدائے اسلام، لوگوں نے کہا تم اپنے خدا کو چھوڑ کے ایک خدا کو مان رہے ہو، ارے محمد کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے دماغ سے نکالا، چھوٹے چھوٹے بتوں کو بغل میں رکھ کے لے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے اپنے خداؤں کو ٹانگوں میں دبا کے لے کے جاتے تھے، تاکہ یہ تو آگے دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ تھوڑی چلے گا، ہم تو اپنا کام نکالنے جا رہے ہیں، بغل میں جو ہمارا خدا بت ہے ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو پھر جبریل نے میرے نبی کو بتا دیا، اللہ نے کہا جاؤ محبوب کو بتا دو، تو نبی نے حکم دیا، اے لوگوں اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو تمہیں ہاتھ اٹھانا ہوں گے، تمہیں ہاتھ اٹھانا ہوں گے، ہاتھ اٹھاؤ، رکوع میں جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سجدے میں جاؤ، جس کو رفع یدین بولتے ہیں۔ لوگوں اب تمہیں ٹانگیں پھیلا کے کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ بت نکل کے گر جائے، یہاں سے گر جائے، مطلب یہ تھا۔ لیکن نبی نے فرما دیا، حدیث تو ہے، اس کے بعد لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اتنے مضبوط ہوئے، انہوں نے اپنی اولادیں ایمان کی خاطر قربان کر دی، اپنی جانور ایمان کی خاطر قربان کر دیے، اپنے بچے ایمان کی خاطر قربان کر دیے، انہوں نے اپنے آپ کو ایمان کی خاطر قربان کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ ایمان کی خاطر قربان کر دیا، اتنے مضبوط ایمان ہو گئے۔ اب نبی نے فرمایا رفع یدین نہیں کرنا ہے، اب ایسے ہی نماز ادا کر۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، نبی کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تو نماز پڑھی ہوگی نا، یا نہیں پڑھی؟ کوئی مائی کا لال کہہ دے گا حضرت ابوبکر صدیق نے رفع یدین کرا، تو تم زیادہ جانتے ہو یا وہ زیادہ جانتے تھے جنہوں نے نبی کا جھوٹا کھایا؟
کیا گوشہ ہے. ارے مولا کائنات حضرت علی کی نماز اچھی ہے تمہاری، اللہ اللہ. ہماری نماز ایسی ہے نیت بن رہی ہے مچھر نے کاٹ کھڑاک دے یوں مارا. مولا کائنات کے تیر لگ گیا، سجدے میں گئے، تیر نکلوایا نہیں جا رہا تھا، سجدے میں گئے تیر کھینچ لیا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا. سبحان اللہ. بے شک. مولا کائنات حضرت علی کی نماز. امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت جتنے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلنے والے ہیں، کسی مولوی نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی پیر نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، کسی عالم نے نہیں رفع یدین نہیں کیا، کیونکہ ان کے یہاں رفع یدین ہے ہی نہیں، بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی. اب لوگ کچھ سعودی عرب چلے گئے جی. اب موبائل کا زمانہ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تو جو سعودی عرب میں ہے تو اب یہ آنکڑا لگا لیتا ہے یار میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ تو کعبے میں نماز پڑھ رہا جی. اس کے پاس زیادہ میٹر ہے ہوگا، اس کی صحیح. تو سیدھے سادھے بھولے بھالے نوجوان نا موبائل کے ذریعے بگڑ جاتے ہیں. اب وہ گاؤں میں آتا ہے تو نماز پڑھے گا، ٹوپی ایک طرف رکھ دی انہوں نے اور اتنی آستین پہنی، ٹانگ کھولے، نیت باندھی، پڑھ رہے نماز چل رہی ہے نا. اب لڑکے جتنے بولے یہ وہاں بھی ہو گیا، وہاں بھی ہو گیا. اس کا پیچھا جب لیا نا، جیسے کہیں اونٹ آ جا تو کتے چپٹ جاتا، اس کا پیچھا لیا نا، بولے وہاں بھی ہو گیا، وہاں بھی ہو گیا، وہاں بھی ہو گیا. وہ کہنے لگا تم جاہل ہو، تم سے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں نے سعودی عرب میں دیکھا لوگوں کو نماز پڑھتا ہوں. اب لڑائی جھگڑے میں ہوتے 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 وہ یہی کہتا ہاں میں وہاں بھی ہوں، روک لو کیا کرو. ختم ہو گیا وہ جی. بیچارے کو مار دیا، لے جا کے ڈھاک کے پیڑ سے باندھ دیا. ہر چیز تم موبائل سے نہیں سیکھ سکتے. موبائل میں بھی ان مولویوں کی تقریریں سنو جو باقاعدہ مولوی ہے اور صحیح ہے، ورنہ تو ایسا ایسا دجال ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایمان لوٹ کے لے جائے گا. جی بے شک حق بات ہے. ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، تم جا کے دیکھنا. اور میں بتاؤں تمہیں، جب یہ بات ہوئی تھی نا، اس نے حدیث دی. اصل میں مجھ سے کس بات پہ ہوئی تھی؟ جب لوگ صحابہ کرام نہ جا رہے تھے تو پانی کی تنگی تھی، پانی کی قلت تھی اس دور میں. جیسے اب سے 50 سال پہلے گھروں میں مکئی کھائی جاتی تھی، باجرہ کھایا جاتا تھا، چنے کی روٹی، گیہوں اور چاول کم کھائے جاتے تھے. جی. اب دور ایسا لوگ یہ ننھی چھائی جو ہے نا، موٹے چاول بھی نہیں کھاتی، یہ جو ہے باریک کھاتے. یہ کیا کھاتے بولو؟ باریک چاول. جیسے دور ہوتا جا رہا ویسے ہی دور. لیکن سنو، اب پانی کی قلت تھی، تنگ. وہ صحابہ کرام پینے کا پانی رہ گئے. اتفاق سے جب لیٹے تو ایک صحابی ناپاک ہو گئے. یہ سننے کی بات ہے.